الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین کے فضل، اس کے احسان اور اس کی توفیق سے نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین اقدس کے تصدق سے ہم سب نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف عزت عطا فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان شان اولیاء۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ، خبردار سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، اور ولی کے متعدد معانی علماء نے بیان کیے ہیں، لغوی اعتبار سے بھی اور قرآن کریم فرقان حمید چونکہ بعض الفاظ کی بعض جگہ پر خود ہی تفسیر کرتا ہے، اور یہ قرآن کی سب سے اعلیٰ ترین تفسیر ہوتی ہے کہ قرآن اپنے کسی مخصوص حصے کی خود ہی تفسیر کرتے ہیں۔ نمبر ایک، اولیاء ولی کی جمع۔ ولی کا ایک معنی قرآن کریم کے اندر ہی استعمال ہوتا ہے، اللہ ولیک،
اللہ تیرا نگہبان ہے۔ تو معنی ہمارے سامنے آیا کہ ولی کا معنی نگہبان، نگرانی کرنے والا۔ اب جب ہم کسی اللہ کے نیک بندے کو دیکھتے ہیں، اللہ کا کامل اپنے مرید کی نگہبانی کرتا ہے، اسے بے رہ ربی کا شکار نہیں ہونے دیتا، اسے کسی غلط راستے پر اپنے تصرف کے ذریعے نہیں چلنے دیتا۔ اب ہماری ساری گفتگو کا جو مقصود اور مدعا ہوگا، اس سے مراد کامل ولی ہے۔ اس سے مراد کون ہے؟ کامل ولی۔ اور کامل ولی کی ایک نشانی جو قرآن کریم فرقان حمید نے بیان کی وہ یہ الذین آمنوا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو مسلمان ہو، ولی وہ ہوتا ہے جو مسلمان ہو۔ دوسری نشانی اہم ترین اور بنیادی طور پر وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور پرہیزگاری اختیار کرے۔ تو اب ہمارے سامنے دو باتیں آئیں۔ نمبر ایک، ولی کون ہوگا؟ جو مسلمان ہوگا، جو بولو سارے کون ہوگا؟ مسلمان ہوگا، کہ غیر مسلم سے چاہے جو آپ دیکھتے رہیں وہ کبھی بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ اب مسلمان تو ہو گیا لیکن متقی نہیں، تقوی نہیں۔ تقوی سے مراد ایک تعریف تقوی کی یہ کی گئی کہ انسان ہر اس جگہ پر موجود ہو جہاں اسے اللہ اور اللہ کا رسول دیکھنا چاہتا ہے، اور ہر اس جگہ سے بچے کہ جہاں اسے اللہ اور اس کا رسول نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ صفت اب اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ سمجھے کہ وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ پھر آگے تفصیل کے ساتھ ہم انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ اب بنیادی طور پر ان دو باتوں کو یاد رکھیں گے۔ نمبر ایک مسلمان ہو، نمبر ایک مسلمان ہو، نمبر دو متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ سادہ الفاظ میں ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ولی وہ بنے گا جو 5 وقت کا نمازی ہو۔ بولیے کون بنے گا؟ جو 5 وقت کا نمازی ہو، جو رمضان المبارک کے سارے روزے رکھنے والا ہو، جو فرائض کی پابندی کلی طور پر کرنے والا ہے، وہی ولی بنے گا۔ جو فرائض کا تارک ہو، اسے چھوڑنے والا ہو، وہ کبھی ولی نہیں بن سکتا۔ یہ بات آپ ذہن نشین رکھیں گے۔ ہمارے ہاں جو آج کل عرف میں رواج چل رہا ہے وہ ذرا اس کے برعکس ہے، اور پھر آپ جب ایسے حضرات کے پاس جاتے ہیں تو فوراً ہمارے سامنے ایک اور نظریہ رکھا جاتا ہے، وہ یہ کہ جو علماء ہیں ان کا راستہ اور ہے، جو فقیر ہیں ان کا راستہ اور ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ شریعت اور طریقت کو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ شریعت بنیاد ہے، طریقت اس پر کھڑی ہونے والی عمارت ہے۔ شریعت کی مثال علماء فرماتے ہیں درخت کی ہے، اور طریقت کی مثال درخت پر لگنے والے پھلوں کی ہے۔ شریعت کی مثال چاند اور سورج کی ہے، طریقت کی مثال سورج اور چاند سے آنے والی روشنی کی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر کہیں کوئی عمارت آپ نے بنانی ہو لیکن اس عمارت کی آپ بنیاد ہی مضبوط نہ کریں تو کیا اس پر عمارت کھڑی ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کوئی پھل حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کوئی درخت ہی موجود نہیں جس پر وہ پھل لگتا ہے، پھل حاصل ہو سکتا ہے؟ نہیں حاصل ہو سکتا۔ دن چمک رہا ہے، سورج ہے تو روشنی ہے، سورج نہیں تو
روشنی بھی نہیں۔ تو لہٰذا یہ بات یاد رکھیے کہ اگر شریعت پر کوئی بندہ پہلے عمل کرے گا تبھی اسے جا کے کوئی طریقت حاصل ہوگی۔ اگر ایک بندہ شریعت ہی کا تارک ہے، چاہے جو کرتا رہے آپ کے سامنے، اگر وہ آپ کو ہوا میں بھی اڑ کے دکھائے، وہ بندہ ولی نہیں ہو سکتا۔ وہ بندہ ولی، قرآن کریم کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ اب ان حضرات کے بارے میں جو پرہیزگاری اختیار کریں، اللہ کے محبوب مقبول بندے بن جائیں، ان میں سے اولیاء، ولی کی جمع، ولی کا پہلا معنی نگہبان، نگران، حفاظت کرنے والا، نگرانی کرنے والا۔ تو گویا جب ہم کسی اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے ہیں، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اب ہر لمحہ وہ ہماری نگرانی کر رہا ہے اور وہ ہمیں گناہوں سے بچانے کی بھرپور کوشش بھی کر رہا ہے۔ سید علی الخواص فرماتے ہیں کہ آدمی کامل کب ہوتا ہے؟ آدمی اس وقت تک کامل نہیں ہوتا کہ جب تک کہ اسے اپنے مرید کے کلی حالات سے آگاہی حاصل نہ ہو جائے۔ اب اگر ایک شیخ بنا ہوا ہے، ایک پیر بنا ہوا ہے، اپنے آپ کو ولایت کے اعلیٰ درجے پر وہ فائز تو سمجھتا ہے، لیکن اسے مرید کی نہ تو ظاہری حالت کا علم ہے، نہ اسے مرید کی باطنی کیفیت کا علم ہے، تو ایسا شخص کامل نہیں ہو سکتا، ایسا شخص کامل نہیں ہو سکتا۔ تو نمبر ایک، ولی کا معنی نگہبان، نگرانی کرنے والا، نمبر ایک۔ نمبر دو، المؤمن ولی اللہ، مومن اللہ کی اطاعت کرنے والا، مومن اللہ کی اطاعت کرنے والا۔ اب یہاں پر ولی کا معنی اطاعت کرنے والا، فرما برداری کرنے والا۔ معنی یہ بنا کہ اللہ کا ولی، اللہ کا محبوب وہ ہوتا ہے جو ہر لمحہ اللہ کی اطاعت کرتا رہتا ہے۔ کوئی بھی لمحہ اس پر ایسا نہیں گزرتا کہ جس لمحے میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے۔ اگر تو کوئی ایسا شخص کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے تو یقیناً اس کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جب کوئی بندہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں ڈھال دیتا ہے تو پھر اس کا اجر بھی تو اللہ رب العالمین نے کمال رکھا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، ان احب الخلائق الی اللہ عز وجل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری کائنات میں اللہ کے نزدیک محبوب ترین شخص کون ہے؟ سب لوگوں میں، ساری دنیا میں اللہ کے نزدیک محبوب ترین انسان وہ ہے کہ جو جوان بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، جوان بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، اور وہ اپنی جوانی، اپنا جمال، اپنی خوبصورتی اللہ کے راستے میں وقف کر دے، اللہ کے راستے میں وقف کر دے، اور وہ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں جب لگا دیتا ہے تو پھر ایسا شخص، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ذالک الذی یباہی بہ الرحمن ملائکتہ یقول ھذا عبدی حقا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر اللہ رب العالمین فرشتوں کے سامنے اس بندے پر فخر فرماتا ہے اور فرشتوں کو کہتا ہے یہ ہے میرا کامل بندہ۔ جب کوئی آدمی اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے راستے میں لگا دے اور پھر یقیناً جب پروردگار عالم اسے نوازتا ہے تو پھر اس کے نوازنے کا انداز ایسا کہ دنیا والے حیران رہ جاتے ہیں۔ پھر وہ انسان زندہ رہے پھر بھی یقیناً اللہ رب العالمین ہی کی طرف اس کی توجہ، اور اگر دنیا سے چلا جائے تو پھر بھی لوگ اس سے فیض حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اب وہ حضرات کہ جو زندگی میں اپنے آپ کو اپنے مالک کے حضور پیش کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو ان اعمال میں لگا دیتے ہیں کہ جن کے کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا، تو ایسے حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی تفسیر قرطبی کے حوالے سے جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک پکارنے والا پکارے گا اور کہے گا
کہ میرے وہ بندے کہاں ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں میری اطاعت کی تھی، میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے دنیا میں میری فرما برداری کی تھی، میرے عہد کی حفاظت کی تھی۔ ایسے حضرات کھڑے ہو جائیں تو وہاں میدان محشر میں یہ اعلان سننے کے بعد کچھ حضرات کھڑے ہوں گے، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں۔ یہ وہ حضرات کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی ہوگی، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور وہ نور کی اونٹنیوں پر سوار ہوں گے۔ جب یہ سارا منظر اہل محشر کے سامنے ہوگا تو پھر اچانک ایسا ہوگا کہ وہ حضرات وہاں سے غائب ہو جائیں گے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے۔ اب جب اوجھل ہوں گے تو باہم یہ حضرات جو میدان محشر میں جمع تھے یہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ ابھی یہاں پر وہ فلاں صاحب، وہ فلاں آدمی جن کا چہرہ چمک رہا تھا، ابھی تو یہاں کھڑے تھے، آنے واحد میں یہاں سے وہ کہاں چلے گئے؟ تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آواز دینے والا کہے گا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، کہ وہ حضرات تو جنت کے اندر جا چکے ہیں۔ اور اس انداز میں وہ کہ میدان محشر سے پل صراط جب گزریں گے، میدان محشر سے جب پل صراط وہ کراس کریں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پل صراط گزرنے والوں کی مختلف حالتیں ہوں گی۔ کوئی بندہ تو اس انداز میں گزرے گا کہ انتہائی سست رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے، کوئی اس سے ذرا تیز گزر رہا ہے، کوئی اس سے تیز گزر رہا ہے۔ لیکن یہ حضرات کہ جنہوں نے دنیا میں ایمان اختیار کیا، جنہوں نے دنیا میں تقوی اختیار کیا، پھر تقوی اختیار کرنے کے بعد اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں لگا دیا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ حضرات پل صراط سے اس طرح گزر جائیں گے کہ جس طرح بجلی کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ اس انداز میں اللہ رب العالمین انہیں اور پھر جب یہ حضرات جنت کی طرف رواں ہوں گے تو پھر ان کا انداز، آج ہم میں سے جب بھی کوئی شخص کسی اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو اور وہ پہلے دن اپنی سیٹ سنبھالنے کے لیے اپنی سیٹ پر پہنچتا ہے، اپنے آفس اپنے دفتر میں پہنچتا ہے، تو وہاں کے کارندے اور نمائندے اس نئے آنے والے افسر کا استقبال کرتے ہیں، اسے ویلکم کرتے ہیں۔ اب چونکہ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ایک انسان میدان محشر میں کامیاب ہونے کے بعد جنت کی طرف چلا جائے تو پھر یقیناً یہ ایک بہت بڑی پوسٹ ہے۔ جب جنتی جنت کے اندر داخل ہوں گے، جنتی جنت کے اندر داخل ہوں گے، اللہ اکبر، تو پھر ان کا پروٹوکول دیکھیے، ان کے لیے پھر نعرے دیکھیے، ان کا پھر استقبال دیکھیے۔ پروردگار عالم سورہ زمر کے اندر 24واں پارہ ارشاد فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کی سواریاں گروہ در گروہ جنت کی طرف جائیں گی۔ وہ سواریوں پر سوار ہوں گے اور گروہ در گروہ، جماعت در جماعت یہ حضرات جنت کی طرف جائیں گے، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب ان کی سواریاں وہ جنت کے پاس آئیں گی، فتحت ابوابها، ان حضرات کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها، وقال لهم خزنتها، جنت کے دروازوں پر کھڑے نگہبان، جنت کے داروغے، جنت کے چوکیدار انہیں کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو۔ اللہ کے فرشتے ان کا استقبال کر رہے ہیں، اور پھر طبتم، بڑی کیا اچھی بات ہے کہ تم یہاں تک پہنچے، فادخلوها خالدین، لہذا آج ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ حضرات داخل ہوں گے اور ساتھ ساتھ وقالو، ان کا استقبال فرشتے کر رہے ہیں، جنت کے داروغے ان کا استقبال کر رہے ہیں اور انہیں سلامتی پر سلامتی پیش کر رہے ہیں۔
اور جواباً پھر یہ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء، کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں کہ جس نے دنیا میں ہم سے جو وعدہ کیا تھا آج اس رب نے اس وعدے کو سچا کر دکھایا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور اللہ نے ہمیں ایک بہترین زمین کا وارث قرار دے دیا ہے۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاء، ان کی حالت یہ ہوگی کہ جنت میں جہاں رہنا چاہیں گے رہ سکتے ہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ انداز ان حضرات کا کہ جنہوں نے دنیا میں ایمان اختیار کیا، ایمان اختیار کرنے کے بعد تقوی اختیار کیا، اور پھر ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں گزار دی۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو کیا ہی اچھا ثواب ہے، کیا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں ان کا اسی طرح کا اجر ہوتا ہے۔ اور پھر وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور تم فرشتوں کو دیکھو گے عرش کے آس پاس حلقہ لگائے ہوئے، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی وہ تعریف بیان کر رہے ہوں گے۔ یہ حضرات جب جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، وقضی بینہم بالحق، اور لوگوں میں سچا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وقیلا، اور پھر کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو لہٰذا ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان حضرات میں شامل ہو جائیں کہ میدان محشر میں جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں، تو پھر آج تقوی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ معنی تھا اللہ ولی الذین آمنوا، کہ جب کوئی بھی بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اس اطاعت کرنے پر اللہ رب العالمین اسے اجر عظیم عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اولیاء ولی کی جمع، ایک معنی ولی کا متصرف ہے، ایک معنی ولی کا متصرف۔ متصرف کہا جاتا ہے تصرف کرنے والا، تصرف کرنے والا۔ اب یہ تصرف مختلف طریقوں کا ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم فرقان حمید کا اعزاز ہے کہ لفظ ایک ہوتا ہے، معانی اس کے بے شمار ہوتے ہیں۔ ایک ایک لفظ کے کئی کئی معانی ہوتے ہیں، جس طرح ابھی ہمارے سامنے اولیاء ولی کی جمع اور ولی کے متعدد معانی مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ اسی لیے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سارے جہانوں کا علم اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، قرآن سارے کا علم اللہ نے سورہ فاتحہ میں بیان کر دیا، ساری سورہ فاتحہ کا علم اللہ نے بسم اللہ میں بیان کر دیا، اس بسم اللہ کا سارا علم اللہ نے بسم اللہ میں با میں بیان کر دیا، اور پھر اس سارے کا علم اس با کے نقطے میں بیان ہوا، اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں بسم اللہ میں آنے والی با کے جو نیچے نقطہ ہے وہ نقطہ علی المرتضیٰ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے علم کو کون پہنچ سکتا ہے۔ اب اگر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہیں کہ مجھے ہر چیز کا علم ہے، تو پھر یقیناً مولا علی کو یہ علم نصیب ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی برکت سے۔ پتہ چلے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر اللہ کی عطا سے کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے۔ تو اولیاء ولی کی جمع، ولی کا ایک معنی متصرف، متصرف بمعنی تصرف کرنے والا۔ اب پھر تصرف کئی طرح کا ہوتا ہے۔ سادہ انداز میں اگر ہم کہیں، ایک تصرف وہ کہ جس میں جذب و سکر کی کیفیت پائی جاتی ہے، انسان کی اندرونی اور باطنی کیفیت کو اس کے اندر بدلا جاتا ہے۔ اس کی بارہا مثال میں آپ کے سامنے رکھ چکا، اشارہ کے لیے پھر دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مہمان نواز تھے۔ رات کے وقت ایک مہمان آ گیا، میزبانی کے لیے، کھانے میں پیش کرنے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ یہ تصرف وجدانی ہے۔ مہمان کی مہمان نوازی کے لیے کچھ بھی نہیں، ساتھ نان بائی تھا، اس نے جب حالت دیکھی گھر گیا، کھانا بنایا اور حضرت کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ حضرت خوش ہوئے، فرمانے لگے کہ مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا حضور پھر مجھے بھی اپنے جیسا ہی بنا دیجیے۔ وہ نان بائی نے حضرت خواجہ باقی باللہ کو کہا
مجھے بھی اپنے جیسا ہی بنا دیجئے۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور مانگ، یہ مانگنے والی کون سی چیز ہے؟ وہ عرض کرنے لگا نہیں حضور، جب آپ نے فرمایا ہے کہ مانگ کیا مانگنا ہے تو پھر یہی عطا فرمائیے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو ہاتھ سے پکڑا، اپنے حجرے میں لے گئے، حجرے میں لے جا کر اسے سینے سے لگایا۔ جب باہر سے اندر گئے تھے تو دیکھنے والے دیکھ رہے تھے ایک باقی باللہ تھا، ایک نان بائی تھا۔ جب حجرے سے باہر آئے سینے سے لگا کے تو دیکھنے والوں کو پتہ نہیں چلتا تھا باقی باللہ کون ہے، نان بائی کون ہے۔ اب حالت صرف اور صرف فرق یہ تھا ان دونوں کی حالت میں کہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حالت ہوش میں تھے اور وہ بے ہوش تھا۔ یہ ہے تصرف وجدانی۔ تو اللہ کا ولی اس انداز میں بھی دوسرے پر تصرف کر سکتا ہے۔ ایک تصرف نفسی ہے۔ حضرت میاں شیر محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جس حجرے کے اندر تشریف فرما ہوتے تھے اس کے باہر لکھا ہوا تھا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد۔ ایک صاحب جو اللہ کے بندوں کو ماننے والا نہیں تھا، اس نے آپ کی شہرت سنی، وہ آیا آپ کے پاس، آپ سے ملاقات ہوئی، آپ کا رویہ، آپ کا انداز دیکھا تو خوش ہوا کہ حضرت بڑے اچھے انسان ہیں، لیکن جیسے ہی اس کی نظر پڑی اس پر، جیسے ہی اس کی نظر اس لکھے ہوئے پر پڑی، کہنے لگے یہ کوئی جملہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جملہ ٹھیک ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو تصرف عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو تصرف عطا فرماتا ہے۔ جب حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی دلی کیفیت کو جانا تو اوپر سے نیچے تشریف لائے اور اس شخص کی طرف جب متوجہ ہوئے تو حضرت میاں صاحب نے بلند آواز سے یا شیخ عبد القادر، یا شیخ عبد القادر، یا شیخ عبد القادر، یہ الفاظ کہنے شروع کر دیے۔ اب اس شخص پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، وہ بندہ بے ہوش ہو گیا۔ اب جب ہوش آیا اور اس کی اس حالت کے بارے میں لوگوں نے پوچھا کہ تجھے اس طرح کیا ہو گیا تھا، تو کہنے لگا کہ مجھے حضور غوث پاک کی زیارت نصیب ہو گئی تھی، مجھے حضور غوث پاک کی زیارت نصیب ہو گئی۔ اور پھر اسی وارفتگی کے عالم میں وہ بندہ بار بار کہتا جا رہا ہے، غوث اعظم بار بار فرما رہے تھے میرا کوئی مرید مجھے کہیں بھی پکارے میں اس کی پکار پر فوراً حاضر ہو جاتا ہوں۔ تو اس انداز میں بھی اللہ کا بندہ تصرف کرتا ہے اور اسے تصرف نفسی کہا جاتا ہے، اسے تصرف نفسی کہا جاتا ہے۔ ایک تصرف القائی ہے، تصرف القائی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی کیفیت کسی دوسرے شخص پر ظاہر کر دی جائے، اپنی کیفیت کسی دوسرے شخص پر ظاہر کر دی جائے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ ملتان تشریف لائے تو آپ کا سامنا حضرت شیر شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کے بڑے نیک بزرگ شخص گزرے، ان کے 3 مریدوں سے ہوا جو کہیں جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کر رہے تھے۔ جب حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی طرف توجہ کی تو ان 3 میں سے 2 حضرات دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کے قدموں میں گر گئے۔ ایک جو تیسرا مرید تھا اس نے یہ ساری کیفیت اپنے شیخ کو جا کے بتا دی۔ ان کے شیخ آئے، حضرت سلطان باہو سے ملاقات ہوئی اور فرمانے لگے کہ جناب مجھے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے پاس کوئی سفلی علم ہو اور اس علم کے ذریعے آپ نے میرے مریدوں کو مسخر کر لیا ہو۔ آپ نے فرمایا ایسا تو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ وہ شاہ صاحب کہنے لگے کہ میرے علاقے سے چلے جاؤ کیونکہ میری پرواز بہت دور تک ہے اور میری حالت یہ ہے کہ ہر روز رات کو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچہری لگتی ہے تو میں حضور کی کچہری میں موجود ہوتا ہوں۔ وہ حضرت شیر شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو شاہ صاحب تو وہ کہنے لگے اور میں نے تمہیں تو کبھی بھی وہاں پر نہیں دیکھا، لہذا تم میرا علاقہ چھوڑ دو، کہیں اور جا کر اپنے یہ کرتب دکھاؤ۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ چلیں، ممکن ہے میں بھی کوشش کروں گا، آج رات دیکھتے ہیں تو بھی وہاں پہنچنا، میں بھی وہاں تک پہنچنے کی کوشش کروں گا، اگر تو پہنچ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میں تیرا علاقہ چھوڑ کے تو چلا جاؤں گا۔ رات ہوئی،
وہ حضرت شاہ صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچہری لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، مولا علی، حضرت امام حسن و حسین، اور وہ شاہ صاحب بھی وہاں پر حضور کی کچہری میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں کہ مجھے وہ دن والا شخص سلطان باہو کہیں نظر آ جائے، نظر نہ آیا۔ کچھ دیر گزری تو اچانک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گود سے ایک چھوٹا سا بچہ ظاہر ہوا، ایک چھوٹا بچہ ظاہر ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس نے کھیلنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر حضور کی گود میں وہ کھیلا بچہ چھوٹا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو اٹھایا، حضرت صدیق اکبر کو دے دیا۔ کچھ دیر وہ حضرت صدیق اکبر کی گود میں کھیلے، پھر حضرت فاروق اعظم، پھر مولا علی شیر خدا، پھر حضرت امام حسن، امام حسین، کرتے کرتے وہ بچہ آ گیا حضرت شیر شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی گود میں۔ ان کی گود میں جب پہنچا تو آ کر ان کی داڑھی کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، ان کی داڑھی کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، اور کھیلتے کھیلتے ان کی داڑھی کے 2 بال بھی اکھیڑ ڈالے۔ اب ان کی جھولی سے گود سے اترا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس گود کے اندر وہ بچہ گیا اور وہاں جا کر پھر غائب ہو گیا، نظر نہیں آیا۔ صبح ہوئی، ملاقات ہوئی تو کہنے لگے میں نے تو رات بڑی دیر تک دیکھا کہ شاید تم کہیں نظر آؤ، شاید تم کہیں نظر آؤ، تو وہاں پر تم تو موجود نہیں تھے، لہذا حسب وعدہ یہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بات کو سچا ثابت کرنا ہو، اگر کسی بات کو سچا ثابت کرنا ہو تو اس کے لیے کتنے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ 2 گواہ ہوتے ہیں۔ کتنے گواہ ہوتے ہیں؟ 2 گواہ ہوتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو نے 2 بال نکالے اور فرمانے لگے یہ کس کے ہیں؟ نہیں سمجھے آپ لوگ؟ وہ 2 بال نکالے اور فرمایا یہ کس کے ہیں؟ دیکھ کے حیران رہ گئے، کہنے لگے یہ تو میرے ہی ہیں۔ سلطان باہو کہتے ہیں اگر تیرے ہیں تو پھر سمجھ لے میں بھی مجلس میں کہیں موجود تھا۔ اللہ اکبر۔ جب تصرف کسی پر ڈالا جائے تو پھر اس انداز میں بھی رب کسی کو طاقت دیتا ہے، اور حدیث قدسی کے مطابق وہ بندہ جب اللہ کا قرب خاص حاصل کرتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی نگاہ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا بظاہر وجود انسان کا ہے لیکن ساری قوت میرے رب کی طرف سے آ جاتی ہے، اور دور سے بھی دیکھتا ہے، پھر وہ بندہ قریب سے بھی سنتا ہے، دور سے بھی سنتا ہے۔ بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ دوران خطبہ منبر پر بیٹھے بیٹھے ایک شخص آپ کی مجلس میں سامنے آ کے تو بیٹھ گیا۔ تصرف کسے کہا جاتا ہے؟ تصرف اس بلا کا نام ہے۔ اب جو شخص تصرف کو جانتا ہی نہیں وہ کیا سمجھے کہ تصرف کیا ہے اور تصوف کیا ہے اور ولایت کیا ہے اور اولیاء کیا ہیں۔ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ منبر پر موجود ہیں۔ دوران خطبہ ایک بندہ سامنے آ کے بیٹھا تو تقریر کرتے 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 اپنے موضوع سے ہٹ کے تو فرمانے لگے کہ میاں مجھے سکھ نہیں بننا آتا۔ کیا فرمایا؟ مجھے سکھ، بولو سارے، مجھے سکھ۔ ایک مرتبہ پھر دوبارہ یہی جملہ کہا، میاں مجھے سکھ نہیں بننا آتا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے۔ اب جب یہ 2 مرتبہ یہ جملہ کہا حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، وہ بندہ جو سامنے موجود تھا رونا شروع ہو گیا، اس پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ سارے جمعہ پڑھنے والے حضرات بڑے حیران کہ میاں صاحب تقریر میں کہہ رہے ہیں صرف اتنا جملہ کہ میاں مجھے سکھ نہیں بننا آتا، سکھ نہیں بننا آتا مجھے، اور یہ بندہ رونا شروع ہو گیا۔ نماز جمعہ سے فارغ ہوئے، لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تیرے رونے کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہنے لگا کہ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو جملہ کہا نا کہ مجھے سکھ نہیں بننے آتا، تم کیا جانو یہ جملہ تو میرے لیے تھا، یہ جملہ تو۔ اور واقعہ اس نے اس طرح سنایا کہ ایک سکھ کی بیوی کے ساتھ مجھے محبت ہو گئی، اس خاتون کا جو شوہر سکھ تھا وہ چلا گیا کہیں، اس نے مجھے بلایا ملاقات کے لیے، میں
متعدد مرتبہ اس کے گھر گیا، لیکن جیسے ہی گھر جاتا تو مجھے اس کے شوہر کی شکل میں وہاں کھڑا بندہ نظر آتا، اور حقیقت یہ ہوتی کہ وہ بندہ تو شہر سے باہر ہوتا، وہاں موجود ہی نہیں ہوتا تھا۔ آج میاں صاحب نے جب میری طرف دیکھا تو میری طرف دیکھ کر جو ارشاد فرمایا کہ میاں مجھے سکھ نہیں بننا آتا، میں سمجھ گیا وہ اس خاتون کا شوہر نہیں، میاں صاحب مجھے بچانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجھے بچانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ الا ان اولیاء اللہ، خبردار جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولیاء ولی کی جمع، ولی کا ایک معنی محافظ، نگرانی کرنے والا، ولی کا ایک معنی اطاعت گزار، اللہ کی اطاعت کرنے والا، ولی کا ایک معنی متصرف، تصرف کرنے والا، اور کبھی تصرف وجدانی ہوتا ہے، کبھی تصرف نفسی ہوتا ہے، کبھی تصرف القائی ہوتا ہے، کبھی تصرف کسی طرح کا تو کبھی تصرف کسی طرح کا۔ کاش کہ اللہ ہمیں بھی ایسا کوئی بندہ دے دے کہ جو ہمارے دل کی طرف تصرف کرے، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والا تصرف ہمارے دلوں پر چلے کہ ان کی نگاہ جس طرف جاتی تھی، مسلمان تو مسلمان رہے، غیر مسلم بھی صرف ان کی نگاہ دیکھ کر کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ کاش کہ اللہ ہمیں بھی ایسے حضرات، ایسے افراد عطا کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے محبوب و مقبول بندوں کی محبت عطا فرمائے۔ آئندہ انشاءاللہ مزید اسی موضوع پر اور انہی معانی کو آگے ہم تفصیل کے ساتھ بڑھائیں گے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔